السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین اکرام، تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے جو پوری کائنات تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کے بعد انگنت درود اور سلام ہو امام الانبیاء امام اعظم فخر موعود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہیں۔ سامعین اکرام، ابھی ہمارے سر پر سے رمضان کا مہینہ جو بڑا عظیم مہینہ تھا گزرا ہے، نکل گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ہر ایک نے عبادت کی، مرد ہو یا خواتین ہو، سب نے پوری طرح کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ مسجدیں بھری ہوتی تھیں، ہم نے دیکھا کہ خواتین نماز کی پابندیاں کر رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ خواتین تلاوت قرآن کر رہی تھی، نماز روزے تمام کام کر رہی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہم نے وہ تمام کام جو رمضان میں ہو رہا تھا ترک کر دیا۔ ہم رمضان میں نمازیں پڑھ رہے تھے، رمضان ختم ہوا، نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ ہم رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن رمضان قرآن پڑھنا بڑا عظیم کام ہے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم رمضان کے مہینے میں تسبیح و تحلیل کرتے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، وہ تمام درود اور اذکار پڑھ رہے تھے جو حدیث سے ثابت ہے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہم نے ذکر و اذکار چھوڑ دیا، تسبیح و تحلیل چھوڑ دی۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ذکر و اذکار رمضان کے لیے خاص ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی کرنا ہے؟ کہ نماز بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد بھی نہیں ہے؟ بات سوچنے کی ہے، کیا ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں؟ کہ رمضان کے مہینے میں ہی ہم اللہ کے دیے ہوئے ہوا سے سانس لیتے ہیں؟ کہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پانی کو پانی پیتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں ہی اللہ کے نعمت چلتے پھرتے ہیں؟ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم اللہ کے لیے نہیں چلتے ہیں، کہ ہم سانس نہیں لیتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ پھر کیا بتا ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بات کی جائے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور ہمیں بات چھوڑے؟ یاد رکھیے، دین اسلام صرف ایک مہینے کا لحاظ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا نام ہے۔ دین نام ہے پوری زندگی کا، اسلام نام ہے پوری زندگی کا۔ اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کی پیدائش مسلمانوں کے یہاں ہوئی ہے، جب سے بالغ ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد موت تک آپ اسلام کے تمام فرائض، تمام ارکان آپ لازم ہوا کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیز اسلام میں ہے موت تک رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے بعد کر لیا جائے اور بعد میں چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ مسلمان نہیں تھے، اگر آپ غیر مسلم تھے، ہندو یہودی تھے، جیسے ہی آپ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہی آپ اسلام کے تمام ارکان، تمام واجبات اب لازم ہو جاتے ہیں اور موت تک باقی رہتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مہینے میں اللہ کی عبادت کی جائے، ایک مہینے کو اللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام نہیں ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک مہینے میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سال کے 11 مہینے میں اللہ کو بھول جانا، یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے، یہ اسلام ایمان کی علامت نہیں ہے۔ کسی کا ایک مجھے قول یاد آتا ہے، کسی بہت بڑے محقق سے کہا پوچھا گیا اس آدمی کا کیا معاملہ ہے جو صرف ایک مہینے میں رمضان کے مہینے کوئی عبادت کرتا ہے، رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی
فاسق ہے، ایسا آدمی منافق ہے جو صرف ایک مہینہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کے بعد اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے مہینے بھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ بدن میں روح رکھا ہے، جان رکھا ہے، جب تک آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کی آنکھ، آپ کا ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ اسلام کے تمام فرائض لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم اکثر ایک حدیث پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40، کہا کسی بھی انسان کا قدم آگے نہ بڑھے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تمام لوگ ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، پہلے والے بھی ہوں گے، بعد والے بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گی، عورتیں بھی، تمام لوگ وہاں حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قدم ایک قدم آگے نہیں ہو سکتا ہے، کسی آدمی کا قدم ایک انچ آگے نہیں بڑھے گا جہاں تک اسے چار سوال کرے جائے، جب تک اسے 4 سوال نہ کیا جائے گا اس وقت کسی کا پاؤں آگے نہ بڑھ سکے گا۔ ہم میں سے ہر ایک سے 4 سوال ہونا ہے، یاد رکھیے، ہم سے بھی اور آپ سے بھی ہر ایک سے اللہ تعالیٰ 4 سوال کریں گے۔ 4 سوال کیا جائے گا، جو کوئی 4 سوال جواب دے دے گا وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامران ہیں، وہی لوگ فائز ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو کوئی ان کا جواب نہ دے پائیں گے وہی لوگ نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے، وہی لوگ خائب و خاسر ہوں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ کہا عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، کہ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، اور وہ 100 سال جیتے ہیں، اور وہ 120 سال جیتے ہیں، تو اللہ کہے گا کہ ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر دی تھی، تم نے اس عمر کو کس کام لگایا؟ تم نے اس عمر کو یہ عمر ملی ہے، جو تم کو یہ آیو ملی ہے، جو آپ کو یہ ایج ملا ہے، آپ نے اس کو کس کام لگایا؟ ہم سے آپ سے اللہ پوچھے گا، بتا اے بندہ، ہم نے تجھے عمر دی تھی 40 سال کی، 50 سال کی، بتا تو صحیح تم نے اس عمر میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے نیک کام کیے، کتنے بھلے کام کیے، تم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، تم رب کو کتنا راضی کیا، تم نے اس عمر میں کتنی بار جھوٹ بولا، تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں معلوم ہو نہ معلوم ہو، لیکن یاد رکھو تیرے ساتھ وہ فرشتے ہیں، تیرے ایک ساتھ ہر وقت وہ فرشتے رہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، ہماری ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی لکھے نہ لکھے، آپ کو یاد ہو نہ ہو، لیکن فرشتے آپ کو لکھ رہے ہیں، آپ کی نیکیوں کو بھی، آپ کی برائیوں کو بھی، آپ اچھائیوں کو بھی، آپ کی غلطیوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تو ہم سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی، تم نے کس کام میں خرچ کیا، تم نے کتنے جھوٹ بولے، تم کو نہیں معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا منافق نشانی ہے۔ اللہ نبی کی حدیث ہے کہ آت مراد السلاسل اذا حدث کذب، کہا منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 علامت ہے، منافق کی 3 سمٹمز ہے۔ کہا پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب کچھ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، ایمانت میں خیانت کرے، یہ 3 علامتیں ہیں۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ سن لو، تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنی جھوٹ بولی ہے، کتنا سچ بولا ہے، تم نے کتنی غیبتیں کی ہیں، کیا تم کو نہیں معلوم تھا؟ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کہا لا یغتب بعضکم بعضا، تم نے کہا بعض غیبت نہ کرے، کیا تم نے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کہا کہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے برابر ہے۔ آج غیبت کرنا کافی عام ہو گیا ہے امت مسلمہ کے اندر، مرد ہو یا خواتین، جہاں 2-3 بیٹھتے ہیں غیبت شروع ہو جاتا ہے، ہوٹلوں کے اندر ہو، ہوٹلوں میں ہو، گھر پہ ہو، دروازے پہ ہو، گھر ہر جگہ، حتیٰ کہ مسجد بھی نہیں لگ رہا، مسجد میں جب لوگ بیٹھتے ہیں وہاں بھی غیبت کرنے لگتے ہیں۔
تو کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم سے اور آپ سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما اپنا عمر کے بارے میں کہ اللہ نے ہم کو آپ کو لمبی عمر دی ہے، 50 سال تک عمر دی ہے، ہم نے اس عمر کو کس کام میں لگایا، کس کام میں خرچ کیا، اس عمر سے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے تھا، بلکہ یہ عقل مندی کی علامت ہے، وہی لوگ عقل مند ہے، وہی لوگ ہوشیار ہے جو رات میں سوتے وقت محاسبہ کرتے ہیں، جو سونے سے پہلے دیکھتے ہیں، محاسبہ کرتے کہ میں نے صبح سے شام تک کتنے نیک کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، وہی لوگ نیک ہوا کرتے ہیں، وہی لوگ اچھے انسان ہیں۔ تو میں نے کہا ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا عمر کے بارے میں۔ دوسرا سوال ہوگا فَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ میں نے تم کو جوانی دی تھی، غائب کیجیے، پہلے کہے گا عمر جوانی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی خاص طور سے کیا ہے بتانے کی جوانی کتنی اہم ہوا کرتی ہے۔ کہا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ کہ اے انسانوں، اے مردوں، اے خواتین، میں نے تم کو جوانی دی تھی، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کچھ کرنے کا ساہس ہوتا ہے، ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندہ، اے مومن، ہم نے تم کو جوانی کو عمر دی تھی، بتا تم نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا، جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا، تم نے کتنی اللہ کی عبادتیں کی ہیں۔ تو ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا جوانی کے تعلق سے کہ جوانی کو ہم نے کہاں خرچ کیا ہے، جوانی کتنی اہم ہے، جوانی کتنی اہم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں سابعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ ولا ظل الا ظلہ، کہا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پسینہ اتنا ہوگا کہ پسینے ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنا تک ہوگا، کسی گھٹنا تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کی کھانسی میں پسینہ ہوگا، کسی کو منہ کے لگام تک پسینہ ہوگا، پسینے ڈوبے ہوں گے اپنے عمل کے اعتبار سے، جیسا عمل ہوگا ویسے ہی۔ کہا اس دن 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، سب اللہ فی ظلہ، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں لگا دے گا، اب اس اتنی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ کہا 7 طرح کے لوگ اس دن کی گرمی سے بچ جائیں گے، جب اتنی تیز گرمی ہوگی، سورج 1 میل فاصلے پر ہوگا تو پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بچ جائیں گے۔ کہا اس نے کہا پہلا انسان امام عادل، پہلا انسان انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، پہلا انسان جسے اللہ کے عرش سے سایہ ملے گا وہ انصاف کرنے والا حکمراں ہوگا، انصاف کرنے والا پنچ ہوگا، وہ پنچ انصاف کرتا ہے، وہ مکمل انصاف کرتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا عرش سایہ ہوگا۔ کہا دوسرا آدمی، کہا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی عبادت کرتا ہے، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی بات لگا دیتا ہے۔ جوانی کو اللہ کی بات لگا دینا جیسا کرتا ہے، جوانی میں عام طور پہ لوگوں کو کھیلنے کودنے کا شوق ہوتا ہے، وہ لوگ جوانی میں کھیلتے کودتے ہیں، عیاشی کرتے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ جوانی کی قدر کو جانتے ہیں، جوانی کی قیمت کو جانتے ہیں، جوانی کو اللہ کے کام لگاتے ہیں، لگواتے ہیں کہ ایسا انسان جو جوانی کی بات کرتا ہے، جوانی کی قیمت جانتا ہے، جوانی کو اللہ کی بات لگاتا ہے، وہ قیامت اللہ کے عرش کے سائے ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اپنی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دن اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے؟ اور چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو چاہیے کہ جوانی کی بات کریں۔ کہا تیسرا انسان جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کہا وہ انسان قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد لٹکا ہوا ہو، مطلب ایک نماز پڑھا جو کہ نماز کی فکر لگی ہوئی ہے کہ کب وقت ہوگا نماز پڑھیں گے، ایسا انسان جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظام رہتا ہے، ساتھ میں رہتا ہے کہ کب وقت ہوگا، ایسا انسان بھی اللہ کا سائل ہوگا۔ کہا چوتھا انسان جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کہا وہ انسان ہوگا جو کسی سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ محبت کا معیار دولت نہیں، محبت کا معیار بنگلہ نہیں، محبت کا معیار کوٹی نہیں، بلکہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔
کہ ایسا انسان جو کسی سے محبت کر رہا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ نیک انسان ہے، پاکیزہ انسان ہے، وہ صالح انسان ہے، اللہ والا ہے، اللہ کی بات کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، کسی نیک آدمی سے محبت کرتا ہے، اس کے صبر میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کا احسان ہوگا۔ پانچواں انسان اللہ کا احسان ہوگا، کہا وہ انسان ذکر اللہ خالیا ففعلت عیناہ، کہا وہ انسان، پانچواں انسان جو اللہ کا احسان ہوگا، کہا وہ انسان ہوگا، وہ مرد ہوں گے، وہ عورتیں ہوں گی، وہ جوان ہوں گے، وہ بوڑھی ہوں گی، جو اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلے میں تنہائی میں، گھر کے اندر، کوٹڑی کے اندر، کہیں بھی ہے یا مسجد کے اندر کہیں بھی، بیابان میں کہیں بھی، اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، جہنم کے تذکرے سے، جنت کے بیان سے، قبر کے عذاب کے بیان سے وہ بات یاد کرتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ کہا پانچواں انسان جو اللہ کا ستائم ہوگا، وہ انسان ہوگا جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کے آنکھ سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ کہا ایسا انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور آنسو بہانے کی کوشش کرے، آنسو بہانے کی کوشش کرے۔ نہیں بہتا ہے تو ویسا منہ بنا لے، ویسا انداز بنا لے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کیسے سہلیں گے ہم؟ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کا آگ برداشت ہوتا ہے، جہنم کی آگ 170 گنا تیز ہوگی، کیسے برداشت ہوگی؟ اس بات کو جو ہے بیان کریں، روئیں کہ میں نے کہا پانچواں انسان جو ہوگا جو اللہ سے وہ ہوگا۔ چھٹا انسان جو اللہ کا سائے میں ہوگا کا وہ انسان ہوا صدقۃ فاخفاها، وہ انسان جس نے صدقہ کیا اور چھپایا، صدقہ کیا، خیرات کیا، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا اور چھپایا، اتنا چھپایا کہ دائیں سے دیا تو بائیں کو خبر نہیں، بائیں سے دیا دائیں کو خبر نہیں۔ یہ ہے، یہ تقویٰ کی علامت ہے، یہ پرہیزگاری کی علامت ہے کہ جب کچھ دیا جائے، چھپا کر دیا جائے، کسی کو پتہ نہ ہو، بالکل چپکے سے دیا جائے، ایسا دیا کہ دائیں کو دیا تو بائیں کو خبر نہیں، تو ایسا انسان بھی اللہ کے عرش کے صاحب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے صاحب ہوگا۔ کہا ساتواں انسان جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے صاحب ہوگا وہ انسان ہوگا جس نے کہا کہ وہ انسان جس کو کسی خوبصورت پاک بات عورت نے برائی کی دعوت دی ہوگی، آقا سے کہا ہوگا انی اخاف اللہ، اللہ ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اسے برائی کی دعوت دی گئی، اسے انکار کیا ہوگا؟ ایسا آدمی بھی قیامت میں اللہ کا عرش کے سائے میں ہوگا۔ اے مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے تو آپ یہ کام کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت صرف ایک مہینے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں بات کر لیا جائے وہ ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سب سے 4 سوال کرنے ہیں۔ ایک سوال تھا عمر کے بارے میں، یہ سوال تھا جوانی کے بارے میں، جوانی کو آپ نے کہاں لگایا، جوانی کی تھی، جوانی کو دیوانی بنا دیا کہ جوانی کو اللہ کی عبادت کی سوال کیا جائے گا۔ یہ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، اللہ تو پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا، تم نے دولت کہاں سے حاصل کیا۔ ہم سے اور آپ سے جو پیسے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تم نے اس مال کو کیسے حاصل کیا، کہاں اور کہاں خرچ کیا۔ تو دو سوال ہوگا، کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اس میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اب دامن کو پٹولے، اب دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حرام روز بچا لے۔ ہم میں دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں، ہم غلطیوں کے پتلا ہیں، کہ اے اللہ تو بات توفیق دینے والا ہے، وہ ہمیں حرام کمائی سے بچا لے تاکہ قیامت کے دن تمہارے سامنے حاضر ہوں ہمارا دامن، ہمارے جو آستین جو ہو ہر طرح کے گناہوں سے علائش سے پاک ہو۔ تو میں نے کہا تو تیسرا سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا
وعن علمه عن علم بما عمل به کہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم میں کتنا عمل کیا، تم نے جو علم حاصل کیا اس میں کتنا عمل کیا. سوال ہوگا. ہم میں ہر ایک جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. سوال ہم سے ہوگا بتاؤ تم نے سیکھا تھا، جانا تھا، صاحب جاننا پڑھ کے ہو یا سن کے ہو، جانا تھا، علم حاصل کیا تھا، کتنا عمل کیا. سوال ہوگا تو مجھے جو ہے ہم ایک جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سب جانتا ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، سب جانتا ہے، کتنا عمل کرتے ہیں. تو ہم سے اور آپ سے سوال ہونا ہے اس کے تعلق سے. بتاؤ اے انسانوں، جب کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا کتنا عمل کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عالم بن جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، لیکن وہ علم پر عمل نہیں کرتے. جو پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کا سر کوٹا جا رہا ہے، سر کو پھوڑا جا رہا ہے، اور لمبی حدیث ہے. آخر میں نے پوچھا کہ بتائیے اے فرشتوں بتائیے، پہلا انسان جس کے سر کو پتھر سے کوٹا جا رہا تھا وہ کون انسان تھا، انہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا. تو کہا گیا کہ یہ آدمی یقرأ القرآن ویرفضہ، قرآن پڑھتا تھا اور عمل نہیں کرتا تھا. قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر قرآن پر عمل نہیں کر رہا تھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اطاعت اللہ کی کرو، رسول کی کرو. اوپر اللہ کی، نیچے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں لوگ مولویوں کی بات مانتے ہیں، عالموں کی بات مانتے ہیں، اماموں کی بات مانتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن میں پڑھتے ہم جو ہے کہ بہت کئی بات آتی ہیں. فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تبطلوا اعمالکم، ہماری بات مت کرو. یہ بھی کہا گیا کہ ہم قرآن پڑھتے تو کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس سے یہ عذاب ہو رہا ہے، وہ سر کو کوٹا جا رہا ہے، کہ وہ انسان ہے قرآن پڑھتا ہے اور اس کا انکار کرتا، عمل نہیں کرتا ہے. تو کہنے مطلب میں یہ بتا تھا کہ ہم سے اور آپ سے سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے پوچھے گا بتاؤ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس میں کتنا عمل کیا. جب تک سوال کا جواب نہ دیں گے ہمارا قدم آگے بڑھ سکتا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، وہیں پھنسے رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے گزار کرے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے رمضان کے مہینے میں کوئی بات کر لیا جائے، رمضان کے بعد ہم جو ہے عبادت سے غافل ہو جائیں. آپ کو نہیں معلوم ہماری پیدائش کیوں ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو انسان کو پیدا کیا ہے، پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حدیث میں سنا چاہتا ہوں. کئی احادیث کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن ایک حدیث چاہتا ہوں. غزوہ بدر کا موقع ہے، بدر کا موقع ہے. کفار مکہ ایک ہے کہ تعداد میں آئے ہوئے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اسلام کو ختم کر جائے. وہ بڑے تاؤں میں آئے ہوئے ہیں، جوش سے آئے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہے مسلمان بہت تھوڑے ہیں، مسلمان 313 ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کے پاس لاٹھی ہے، تلوار ہے، وہ لوگ خالی ہاتھ ہیں، صرف 2 گھوڑا ہے. اب کفار مکہ جو آئے تھے 1000 تعداد میں تھے، ان کے پاس تمام اسلحہ تھا، تمام ہتھیار تھا، ان کے پاس تلوار تھا، ان کے پاس زمانے کے لیے گھوڑے تھے، اور جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ تھا. کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ اسلام و مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کا چراغ بجھا دیں گے، دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے گی. تو آئے تھے. اب وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ کفار مکہ بڑی شان سے آئے ہوئے ہیں، آب و تاب سے آئے ہوئے ہیں، جوش سے بھرے ہوئے ہیں، ہزار کی تعداد میں ہیں. اور اپنے آپ کو دیکھا کہ ہمارے پاس جو فوجیں ہیں بہت تھوڑی ہیں، 313 ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن کے لڑنے کی ہمیں نہیں معلوم ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، اسے وہ لوگ بھی ہیں جو بیمار رہا کرتے تھے، ایسے لوگ ہیں. اب وسلم
اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، دعا کرتے اللہم ان تہلک ھذہ صحابہ لن تعبد ابدا، دعا کرتے اے اللہ تعالیٰ آج مسلمان بہت تھوڑے ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اے اللہ اگر یہ مسلمان آج ہلاک ہو گئے لن تعبد ابدا، پھر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ اس زمین تیری عبادت ہو، اور تو چاہتا ہے کہ زمین تیری عبادت سے معمور رہے، تو چاہتا ہے کہ یہ زمین تیری عبادت سے بچا رہے، تو چاہتا ہے کہ اس زمین پر تیری عبادت کرنے میں رہے، اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں بچا لے۔ کیسے دعا کی آپ نے؟ کیسے دعا کی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان اگر مر جائیں گے تو جو ہے اب جس میں انصاف نہ ہوگا، آپ یہ نہیں کہا مسلمان ختم ہو جائیں گے تو باسال کا مطلب یہ بات نہیں کہا، آپ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر تیری آواز کبھی نہ ہوگی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے، جملہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پیدائش کیوں ہوئی ہے، یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آنے مقصد کیا ہے، اللہ کے بات کریں۔ یہ جملہ کا نبی کا جملہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آنے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بات کریں، یہ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ رو رہے ہیں، گڑا رہے ہیں، صاف طور سے ابن ماجہ کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے کہ آپ اتنا دعا کے اندر اتنے غرق ہیں، اتنے عابدہ ہیں، اتنا اس میں آہ و تضرع ہے کہ ٹوپی آپ گر جاتی ہے، آپ کو ہوش نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ صدیق کے منظر دیکھتے ہیں، انہیں برداشت نہ ہوتا ہے کہ میرا حبیب اتنا روئے، اور وہ صدیق کو برداشت ہوتا ہے کہ میرا حبیب اتنا روئے، اتنا برداشت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اٹھائیے، کیوں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ آپ سب اٹھاتے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، ہزاروں فرشتے آتے ہیں اور مسلمانوں کو جو فتح ملتی ہے، کافر جو بڑے آبتاب سے آئے تھے کافر کی شکست ہوتی ہے، 70 کافر مارا جاتا ہے، 70 کافر جو قیدی مارا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم عبادت سے کافی دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایک مہینے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد کہہ لیا جائے سارے 11 مہینے جو انچین سے سوئے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کہا پوچھ نہیں کہ نام اسلام ہے، اللہ نے جب تک آپ کو عمر دی ہے، حیات دی ہے، اللہ کی بات کرتے رہیے، نماز پڑھیے، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زیادہ مت کیجیے، کم کیجیے، بس جو ہے کوشش کیجیے کہ فرض پڑھ لیں، جیسے ظہر میں 4 فرض ہے 2 سنت پڑھ لیجیے، عصر میں 4 فرض ہے 4 کافی ہے، مغرب میں 3 فرض 2 سنت پڑھ لیجیے، عشاء کے اندر 4 فرض ہے 2 سنت پڑھیے، ایک وتر پڑھ لیجیے، فجر میں 2 سنت 2 فرض پڑھیے، بس اتنا ہی کیجیے، کم کیجیے، ہمیشہ کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے خوب بات کر لیا جائے ایک مہینے میں جو ہے سارے 11 مہینے سو جائے، اسلام کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، ویسے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کہ ان اللہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کہ حق اور امال اللہ مدعو اللہ، سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگر سے وہ کمی کیوں نہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں، میری ماؤں اور بہنوں، اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ جب تک جیے اسلام پر جیے، آپ کی موت ہو ایمان پر آپ کی موت ہو۔ تو اسلام کی بہت سی جہاں چیزیں ہیں، اس میں جو اصل چیز ہے وہ نماز ہے، نماز کی پابندی کیجیے۔ ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، مرنے کے بعد تو پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ ایک بات اور یہاں میں کہہ دوں کہ سوال و جواب سے مومن سے ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو معلومات کے لیے، سوال و جواب کافر سے نہیں ہوں گے، سوال وہاں کافر سے نہیں ہوگا، مشرک سے نہیں ہوگا، یہ مومن سے ہوگا۔ جو ہے مومن سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ کافر ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، دیکھا سوال کیے ہوگی، مشرک ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا تمہیں۔ جو شرک کرنے والا ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، غیر اللہ سے مانگنے والا ہے، قبر و آثار سجدہ کرتا ہے، وہ مشرک ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، ڈائریکٹ جہنم جائے گا۔ جو ہے لیکن جو ایمان والے سے سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ان صلحت سارو اعمالہ، اگر اس کی نماز صحیح ہو گئی تو سارا عمل صحیح ہو گیا۔ کہا کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا،
اگر نماز صحیح کہا تو صلوحت، اگر نماز صحیح ہو گئی، صحیح ہوگا کیا مطلب یہ کیا ہے؟ یہاں پہ مجھے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نبی کے طریقے پر ہوگی وہ نماز قبول ہوگی. اگر نماز پڑھتا ہے آدمی لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نماز اللہ کے قابل قبول نہ ہوگی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نبی کی حدیث ہے وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، اگر نماز صحیح ہو گئی تو سارے اعمال صحیح قرار دیے جائیں گے. مطلب میں نے کہا یہاں صحیح کی بات کیوں کہی گئی؟ جس نے کہا تھا کہ نماز پڑھ لیا، کہا تھا نماز پڑھ لیا تو کام ہو گیا، یہ بات نہیں کہی گئی. کہا تھا نماز پڑھا اور نماز صحیح طور سے پڑھا تب اس کے تمام عمل صحیح ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، ہم کوشش کریں. ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، جہاں ہماری بستیاں ہیں پڑھی لکھی ہیں، لڑکے پڑھے لکھے ہیں، یہ چاہیے کہ وہ تلاش کریں، وہ کھوجیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ نماز نبی کی نماز ہے؟ کیا نبی نے ایسی نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا نا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو. اب میں یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا کہ جیسے میں نے پڑھی ویسے پڑھو. اب میں کہا نا یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، لیکن صاحب قید لگا دیا کہ جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو. یہاں پہ کہا حدیث سنانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی کافی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آگ بس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے آدمی جاؤ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی ہے. حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، کیا فرماتے نہیں کیا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی ہے. وہ ساری دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں. اے آدمی جاؤ نماز تو نماز نہیں پڑھی ہے. پریشان کہ دو مرتبہ نماز پڑھی اور کہیں نماز نہیں پڑھی، اب پہلے کہ نماز نہیں پڑھی ہے. تیسری بار بات صحیح کرتا ہے، پھر وہ ادواس آتا ہے کہ کہتے جاؤ تم نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھی ہے. ظاہر کیجیے نبی کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی ہے، بات کیا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجیے کہ نماز پڑھاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم نماز کیسے پڑھا جاتا ہے. ہم جو جانتے تھے ہم نے وہ کیا، ہمیں جو علم تھا ہم نے وہ نماز پڑھی ہے. کیسے نماز پڑھی ہم کو نہیں پتا، بتائیے کیسے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ اچھا سمجھو کرو. پھر کہا کہ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لو اور کہا پھر کہا آرام رکوع میں جاؤ، کہا رکوع میں آرام سے جاؤ، رکوع میں آرام سے پڑے رہو، پھر رکوع سے کھڑے ہو آرام سے کھڑے ہو. کیونکہ آرام سے ہم دیکھتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی کہ علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ رکوع کے بعد اٹھے نہیں سجدے میں جاتے ہیں، کھڑے نہیں سجدے میں جاتے ہیں، اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں. تو کہا آرام سے کھڑے ہو جاؤ رکوع کے بعد، پھر آرام سے سجدے میں جاؤ، تو سجدے میں آرام سے رہو، سجدے کے بعد آرام سے بیٹھو، پھر آرام سے سجدے کرو. مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر تعدیل ارکان ضروری ہے. اگر نماز میں جلدبازی کی گئی، نماز میں خشوع نہ رہا، نماز آرام سے نہ پڑھی گئی کہ نماز قابل قبول نہ ہوگی. یہ بات میں نے نہیں، اللہ نبی کہے نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. کہا آپ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ رہے کہ نماز پڑھا ہے اس نے، جی آپ کہہ رہے کہ نماز نہیں پڑھی ہے. یہ بات ہے کہ آرام سے نماز پڑھو. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بہت سے لوگ ہیں جلدی نماز پڑھتے ہیں، نہیں، نماز آرام سے پڑھا جائے گا. ایک بات یہاں پہ اور میں کہہ دوں کہ خواتین یہاں موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں سجدے میں جاتی ہیں تو پورا جو سو جاتی ہیں، اس کو پنیا لوگ بولتے ہیں، عورتیں کیا بولتی ہیں، پڑھتی ہیں. میں کہہ سکتا ہوں، میرا چیلنج ہمارا اس بات پہ، ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے. میرا چیلنج ہے اس بات پہ، جتنی بھی کتاب حدیث کی ہیں، بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، دارمی، دارقطنی، بہت سی حدیث کتابیں ہیں، کسی حدیث کے کتاب میں یہ بات موجود نہیں کہ خواتین جب نماز پڑھیں تو حفریہ مان جائے. بلکہ نبی کی سنت کیا ہے، سجدہ کرو، سجدہ ایسے کرو کہ بکری کا بچہ جسے پاس جائے. سجدہ کرو تو اپنے دونوں بازو کو، دونوں
टहनी को इतना उठा के रखो और इतना जमीन से इतना हट के रहो, हटा रहे बदन जो है, तो बदन के बच्चा निकल पार हो जाए। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत सिर्फ मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए है। अब जानते हैं क्या नबी मर्द था या औरत था? मर्द था। आप फरमाते हैं कि जैसे मैं नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़ो। आपने ये नहीं कहा कि जैसे आसन नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, आपने ये कहा कि जैसे आसन नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, तो फायदा बस ये कहा, तो कहा जैसे मैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। याद रखिए ये हमने अब बनाया है, ये मौलवी बनाई हुई बातें हैं। मौलवी ये कहता है, वरना मैंने कहा हदीस नहीं कहती है, कुरान नहीं कहता है, अल्लाह नबी ने ये नहीं कहा है कि औरतें जो है अपनी नमाज पढ़ें। तो ऐसी नमाज नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ रहे हैं वो उसकी नमाज सही नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, क्योंकि वो हदीस अक्सर निकाह में पढ़ी जाती है, निकाह में पढ़ी जाती है। लेकिन मुझे बहुत लोगों को होता है कि लोग इस हदीस को निकाह में क्यों पढ़ते हैं। नबी फरमाते हैं फामन राग ऐसा मिलनी, जिससे मैं सुन्नत से एराज किया वो मुझ में से नहीं, जिससे मैं सुन्नत से मुंह मोड़ लिया मुझ में से, कैसे निकाह के लिए है क्या? मौलवियों की मकई भी समझ जाती है, मौलवी लोग निकाह ही नहीं क्यों पढ़ते हैं और सिर्फ मकई की बात करते हैं। ये आम हदीस है, कहा जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझ में से नहीं, जो मैं सुन्नत को नहीं माने मुझ में से नहीं। लेकिन जो मैं सुन्नत को नहीं मानता है, मैं सुन्नत को जानता है कि यह सुन्नत है, जो अमल नहीं करता मुझ में से नहीं। तो नबी क्या नबी कह रहे हैं, ये सिर्फ निकाह के लिए खास नहीं है, हर सुन्नत में है, चाहे सुन्नत नमाज की हो या कोई भी अमल होता है, हर काम के लिए है। तो याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है नमाजें पढ़ते हैं, आपकी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो, चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके नमाज को कबूल करे, तो चाहिए कि हम वो नमाज पढ़ें जो नमाज नबी ने पढ़ी है, जो नमाज सहाबा किराम ने पढ़ी है, जो नमाज माई आयशा ने पढ़ी है, जो नमाज जो बीबी फातिमा ने पढ़ी है, जो नमाज जो है खदीजा ने पढ़ी है, जो नमाज हफ्सा नबी की बीबी ने पढ़ी है, वो नमाज पढ़ा जाए। ऐसी नमाज अपनी तरफ से अपने दिमाग मत लाइए, अपने दिमाग दीन जो है नाम है इत्तिबा का, पैरवी का। दिमाग दीन ये नहीं है कि हम दिमाग का इस्तेमाल करें, अरे ये अगर ऐसे नमाज पढ़ेंगे तो बेपर्दगी होगी, इसमें पर्दा, अपना दिमाग दीन इस्तेमाल मत कीजिए। दीन में दिमाग नहीं, दीन में इत्तिबा और पैरवी है। अगर दीन में इत्तिबा, अगर दीन में दिमाग होता तो क्या होता, हम मौजा पे मसा करते हैं, मसा कहाँ करते हैं? ऊपर नीचे। मौजा मसा कहाँ करते हैं? ऊपर नीचे। ऊपर करते हैं, क्यों करते हैं? गंदगी नीचे लगती है ना, गंदगी नीचे लगती है, ऊपर लगती है, गंदगी नीचे लगती है ना, नीचे तो गंदगी होती है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ऊपर करो, सब ऊपर करते हैं। अकल तो कहती है कि मसा नीचे किया जाए, क्योंकि गंदगी नीचे लगती है, पखाना भला नीचे लगता है। अकल कहती है कि नीचे क्या, लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, ऊपर किया जाए। तो मैंने कहा दीन नाम है इत्तिबा का, पैरवी का, दीन नाम नहीं है अकल के इस्तेमाल का। अरे लोग कहते हैं कि मर्द जो है सीने पर हाथ नीचे नाक नीचे बांधेंगे और ऊपर बांधेंगे। क्यों भाई? कौन? मैंने कहा कौन सी हदीस है जिसमें तफरीक किया गया हो, बताया गया कि मर्द को यहाँ बांधो वहाँ बांधो? मैंने कहा ऐसी कोई हदीस नहीं मिली जिसमें ये हो कि मर्द यहाँ से बांधो। हाँ, ये नाक नीचे का हदीस तो है, ज़ईफ़ हदीस है, वो अलग हदीस है वो, लेकिन कोई ऐसी हदीस है ही नहीं जिसमें बताया गया हो